کسی نے سرے سے انکار کر دیا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ کسی نے کھل کر اعلان کر دیا کہ ہم تمہیں مانتے ہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر، مولا علی مشکل کشا، فاروق اعظم، عثمان غنی، انہوں نے کہا ہم کھل کے مانتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا رہا کہ جو ادھر کی ادھر کہہ رہا ہے اور ادھر کی ادھر کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، رسول اللہ کے سامنے آتا ہے تو کھل کر کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس کو منافق کہا گیا۔ قرآن مجید نے واضح طور پر منافقین کی علامتیں بتا دی ہیں اور منافقین کے نام بھی بتا دیے ہیں۔ اب مومنین کی علامت بھی بتا دی ہے اور ان کے نام بھی ہمیں معلوم ہے، تو جس میں جو علامتیں دکھتی جائیں اس میں وہی مرض دکھتا چلا جائے گا۔ بخار کی علامتیں مریض سے ظاہر ہو تو بخار کی گولی، ٹائیفائڈ کی علامتیں کسی سے ظاہر ہو تو ٹائیفائڈ، کینسر کی علامتیں کہیں ظاہر ہو تو کینسر کا بتا دیتی ہے۔ اسی طرح نفاق کی علامتیں اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر اس انسان کو منافق کہنے میں کوئی تک و دو بھی نہیں ہوتی، اور ایمان کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کے اعلان کرنے سے باز بھی نہیں آیا جاتا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ منافق کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کو بلایا جائے کہ آئیے، جلسہ کمیٹی بھی گئی ہوگی کہ آئیے جلسے میں، بلایا جاتا ہے، شادیوں میں بلایا جاتا ہے، ولیمے میں بلایا جاتا ہے، گھر کی تقریبات میں بلایا جاتا ہے، میلاد کی محفل میں بھی بلایا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کہ آؤ، کہاں پر آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، تفسیر کی طرف آؤ، کعبے کی طرف آؤ، آب زمزم کی طرف آؤ، حکیم کی طرف آؤ، صفا مروہ کی طرف آؤ۔ غرض یہ کہ الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو دین نازل کیا، جو قرآن نازل کیا، اس کی طرف آؤ، وإلی الرسول، کیا بات ہے، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف آؤ۔ ہم سے یہ مطالبہ نہ کرنا کہ تم نے جو اللہ نے نازل کیا اس میں اور رسول میں تفریق کر دی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، جب تک اکٹھا نہیں ہوں گی انسان مسلمان نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار اہل سنت، خطیب ہندوستان۔ قرآن رسول نہیں ہے اور رسول قرآن نہیں ہے، آپ کو قرآن کی طرف بھی آنا ہے اور رسول کی طرف بھی آنا ہے۔ اب منافق کون ہے سنتے چلو، فرمایا وإلی الرسول، اور رسول کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین، آپ منافق کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، تو تمہارے پاس آنے سے منہ موڑتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن محسن کائنات، حضور تاجدار اہل سنت، جانشین شہید بغداد، فیضان شہید بغداد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے دین کی بات کریں، آئیے نماز کی بات کریں، آئیے روزے کی بات کریں، آئیے توحید کی بات کریں، آؤ قیامت کی بات کریں، یہ سب ٹھیک ہے، مگر وہ وإلی الرسول کہاں ہے؟ صرف آئیے نماز کی بات کریں، ہاں نماز کی بات بالکل ہوگی، آئیے روزے کی بات کریں، ہاں یقیناً ہوگی، مگر جب کہا جائے کہ آؤ میلاد کی طرف، جب کہا جائے آؤ جلوس محمدی کی طرف، جب کہا جائے آؤ رسولوں کی نعتوں کی طرف، یصدون عنک صدودا، قرآن سے منہ نہیں موڑتا، تلاوت سے منہ نہیں موڑتا، چلوں سے منہ نہیں موڑتا، دعوت و تبلیغ سے منہ نہیں موڑتا، یہ آپ سے منہ موڑتا ہے۔ گواہ رہنا کہ یہ منافق ہے، دفاع ہو جائے میری بارگاہ سے منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن محسن کائنات، حضور تاجدار اہل سنت، فیضان شہید بغداد، جانشین شہید بغداد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے آپ کو کہیں گے کہ مسلمان ہوں، ہاں ہاں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ارے میں ہی تو محمدی ہوں۔ آؤ کچھ محمدی کہنے والے جھوٹوں کا واقعہ قرآن سے سن لو۔ اذا جاءك المنافقون قالوا
یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو منافق ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں منافق ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا، کیا کہتے ہیں؟ اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ آپ جب کہیں گے کہ ہم تو رسول کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اور ایسا بھی ہے اور ویسا بھی ہے، مگر قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، اے محبوب یہ تمہارے پاس جو آئے ہیں یہ منافق ہیں. قالوا، کیا کہتے ہیں؟ نشہدو، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ. یہ منافقین جھوٹے گواہی، کیا گواہی کریں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی دینے والا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. یہ بات مدرسہ قادریہ سے لے کر نہیں آیا ہوں. جو حج میں قرآن تقسیم ہوتے ہیں اس کو کھول کے دیکھ لینا. سورہ منافقون میں نہ نکل آئے کہ میرا نام بدل دینا. کیا گواہی دیتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اچھا، اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسولہ. ارے جھوٹو، تم مجھے کیا بتاتے ہو کہ یہ میرے رسول ہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ آپ اس کے رسول ہیں. اب اس جھوٹی گواہی کے مقابلے میں سچی گواہی لے لو. واللہ یشہد، اور اب اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہو؟ زبان تو کہہ رہی ہے انک لرسول، انک لرسول اللہ، کہہ تو رہی ہے زبان. کیوں جھوٹے ہو؟ ہم تو جھوٹا نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں دلوں کے حال نہیں معلوم، مگر جو غیب السماوات کا عالم ہے، جو علام الغیوب ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس سے تو نیتیں پوشیدہ نہیں رہتی. ہمارے سامنے تو کلمہ بھی پڑھو گے، ہمارے سامنے تو نماز بھی پڑھتے ہو، ہمیں کیا معلوم کہ تم کیا ہو؟ یہ تو قرآن جانتا ہے کہ اصل میں تم ہو کیا. قرآن نے کہا کہ یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں. اے قرآن یہ بتا یہ جھوٹے کیوں ہیں؟ اس لیے جھوٹے ہیں کہ زبان سے رسول کا نام لیتے ہیں مگر دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن نہیں. ان کے دل رسول کی محبت سے خالی ہیں، اور ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ فرض ہے. مسلمانوں ڈرو اس بات سے، اس وقت سے کہ جس دن محبت رسول کے بغیر ایمان کا دعویٰ کرو. رسول کی محبت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں. کون سا ایمان نہیں؟ وہ ایمان جس کی زبان سے گواہی دے رہے ہو، اسی ایمان کو نہیں مانا جاتا. اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا، متعدد مرتبہ فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایک جگہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، ایک جگہ اللہ اور یوم آخرت کی گواہی دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے اللہ پر اور یوم آخرت پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے مومن؟ کیونکہ ان کے دلوں میں رسول کی محبت نہیں. وہ رسول سے محبت نہیں کرتے. محبت کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتا چلے گا کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا؟ یہ تو دلوں کے حال ہے. دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. اور اب تو کوئی وحی بھی نہیں آنے والی. کسی دارالعلوم کے محتمم میں وحی نہیں آئے گی، کسی حضرت جی پہ وحی نہیں آئے گی، کسی میاں مولانا پر وحی نہیں آئے گی. کون بتائے گا کہ کس کے دل کا حال کیا ہے؟ اس کا بھی انتظام ہو گیا. بتایا کہ دل جو ہے، چہرہ جو ہے، یہ دل کا آئینہ ہے. جو دل میں ہوگا وہ چہرے پہ ظاہر ہوگا. دل میں غم ہو تو چہرے سے غم ظاہر ہوگا، دل میں خوشی ہو تو چہرے سے خوشی ظاہر ہوگی، دل ملول ہو تو چہرہ اترا ہوا ہوگا. دل خوش ہو. ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں ایک بارات جا رہی تھی، ہر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ خوش ہو رہے کہ غم ہو رہے. چہرے دیکھ کے پتہ چل گیا کہ خوش ہو رہے. اور دولہا تو سب سے زیادہ خوش تھا. ایک صاحب نے بڑی چلے کیے، بڑی دعائیں کی، خیر شادی ہو گئی. دوستوں نے پوچھا کہ بھائی بڑے چلے کھینچے تھے، شادی کے لیے بڑی دعائیں دی تھی، اب بتاؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا جس دن سے شادی ہوئی ہے صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں. خیر یہ تو ایک بیچ میں مزاح کی بات آ گئی. کیسے پتا چلے گا کہ دل میں کیا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہر کام مدینے سے ہو جاتا ہے. چلو مدینے کی سرزمین پر، وہاں ایک خبر گردش کر رہی ہے
ایک خبر گھوم رہی ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ جوان عورت مرد سب ایک خبر گھوم رہی ہے. وہ خبر کیا ہے کہ مکے سے رسول اللہ آنے والے ہیں. مکے سے رسول اللہ آنے والے ہیں، چل دیے ہیں، آنے والے ہیں. اب پورا مدینہ خوش. اس کے دل کی حالت بتا رہی، شکل بتا رہی دل کی حالت. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوس منانے کا ثبوت کہاں ہے؟ ارے نادان، اگر تم تاریخ اسلام نہیں جانتے تو ہماری کیا غلطی ہے؟ ابھی عقل کا اندھا اسی چکر میں پڑا ہے کہ بتاؤ یا رسول اللہ کے نعرے لگے، رسول کی پیدائش پر کرنے لگے. ارے کیا وہ سما تمہیں یاد نہیں؟ کیا تم عبداللہ ابن ابی بن سلول کے خاندان سے ہو کہ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ مدینہ کے لوگ کتنے خوش ہیں؟ جب اور شہر کے اندر نہیں، شہر کے باہر جا کر جلوس نکالا. جب رسول اللہ کی سواری مدینے کی اس حدود میں داخل ہوئی تو پورا مدینہ عورت مرد بچہ بوڑھا سب نکل کے باہر آ گیا. اور جلوس خاموشی سے نہیں لایا، نعرے لگاتے ہوئے لایا ہے، سلام پڑھتا ہوا لایا ہے، طلع البدر علینا کہتا ہوا لایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، جشن محسن کائنات، سرکار کی آمد، حضور تاجدار اہل سنت، جانشین شہید بغداد، فیضان شہید بغداد، حضور عزام میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. سبحان. آپ کہیں گے کیا پورا مدینہ خوشی منا رہا تھا؟ نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اگر پورا بداؤں خوشی نہ منائے فیضان تو پچھتانا اور افسوس نہ کرنا، کیونکہ اس قوم کے لوگ مدینے میں نہیں پائے جاتے. کیا بات ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. کیا بات ہے. کون ابو ایوب انصاری کے قبیلے کا ہے اور کون عبداللہ ابن ابی بن سلول کے قبیلے کا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، جشن محسن کائنات، حضور تاجدار اہل سنت، جانشین شہید بغداد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آپ نے سنا ہوگا سید المرسلین، سنا ہے کہ نہیں؟ سردار اولیاء، سنا ہے کہ نہیں؟ سید الشہداء، سنا ہے کہ نہیں؟ رئیس المحققین، سنا ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ اور سنیے، سید المنافقین. منافقوں کا بھی ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ. اس کا نام غلام رسول نہیں تھا، عبد المصطفیٰ نہیں تھا، غلام حسین اور غلام غوث نہیں تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. اللہ اللہ. عبداللہ بن ابی بن سلول. پورا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، یہ دل میں افسوس نہیں کھڑا کرے بلاولی آ گئے، یہاں کیوں آ گئے اور ایسا کیوں ویسا کیوں، اور یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے گھر میں نہ قیام کر لیں. ارے پورے مدینے میں تیرا ناپاک کر بچاتا رسول کے لیے. وہ رسول کی جن کی خاطر آسمان سے مدینے میں جنت اتاری گئی، تجھ بد نصیب کے گھر میں فرمایا بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مدینے میں ہے جنت کی کیاری. اب یہ بہت آئیں بائیں کرنے لگا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. اپنے نوکر کو بھی بھگا دیا کہ ایسا نہ ہو کہیں شرما حضوری میں دیکھا دیکھی ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ٹھہر جائیے، ہمارے ٹھہر جائیے. اپنے اپنے غلاموں سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جاؤ ادھر سے جاؤ، جا کے دیکھو بھائی انتظام کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے پاس کھڑے ہو، میرے غلام ہو، تو میں تم سے کہنا پڑے کہ جاؤ بھائی انتظام کرو. تو نے کہا اپنے غلام کو بھگا دیا. تو ایک آدمی افسردہ بھی تھا اور پورا شہر خوش بھی تھا. بہت رہے ہوں گے، جملے پہ غور کیجیے گا، یہ افسوس کرنے والے بہت رہے ہوں گے تو 20%. اب اس کے چہرے پر نحوست تاری تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور فرمایا ان المنافقین لکاذبون. اب اگر منطق نہیں آتی تو عام مدرسہ قاضیہ میں میں بتاتا ہوں کہ ان دونوں قضیوں میں حد اوسط کہاں ہے، یہ کون سی شکل بنے گی. ہم بتائیں گے کہ نتیجہ نکلے گا تو کون سی شکل بنے گی، شکل اول کی شکل ثانی کی ثالث کے رابع، اور پھر اس کی نفیس سے ٹیلی کر کے نتیجہ بھی دکھا دیں گے.
کہ نتیجہ بھی حق ہے. تو ہر آدمی خوش ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہ قسمت کی بات ہے. یہ تو انصار مدینہ کی قسمت میں آیا ہے، یہ بنو نجار کی ان چھوٹی لڑکیوں بچیوں کی قسمت میں آیا ہے، یہ تو مہاجرین کی قسمت میں آیا ہے، یہ تو رسول اللہ کے جانثاروں، عاشقوں اور محبت کرنے والوں کے نصیب میں آیا ہے کہ رسول کی آمد کی خبر ہو. کیا خبر ہے؟ آج کون سی تاریخ؟ کیا خبر ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ رسول کی آمد والا دن آنے والا ہے. اب لوگ بحث کرتے پھرے کہ 12 تھا کہ 9 تھا کہ 17 تھا کہ 3 تھا. بحث کرتے رہو، ہم نے 12 طے کر لیا، ہم اس کو خوشی منا لیں. سبحان اللہ کرتے رہیے بحث. لوگ کہتے ہیں کہ یہی دن آپ کی وفات کا بھی اچھا، کہ یہ بڑی دور کی کوڑی لایا. ہم اگر پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں تو اس دن قرآن خوانی کر لے وفات کی. تم تو اس سے بھی محروم کہ تمہارے یہاں عیسیٰ ثواب کا کھانا بھی نہیں. کیا بات ہے، بابا بابا کیا بات، بابا بابا. یہ علمی باتیں تو رہنے دو کہ حیاتی خیر لکم وہ مماتی خیر لکم، رہنے دو کہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. سبحان اللہ. بتائیے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، منافق کہہ رہا ہے کہ میں محمدی ہوں، اور اس چکر میں الجھائے ہوئے ہیں کہ یہ قادری چشتی کیا ہوتا ہے، یہ حنفی شافعی کیا ہوتا ہے. محمدی کہو اپنے آپ کو. اچھا محمدی کہے، بات سمجھ، یہ سب الفاظ کی باتیں ہیں. بات عقیدے کی ہونی چاہیے کہ عقیدہ کس کا صحیح. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو کوئی خزرجی بھی ہے اگر تو قابل قبول ہے. عقیدہ ٹھیک ہے تو حبشی بھی ہے تو قابل قبول ہے. عقیدہ ٹھیک ہے تو رومی بھی ہے تو قابل قبول ہے. اس کے نام کے آگے چاہے رومی لگا ہو، چاہے اصفہانی لگا ہو، چاہے حبشی لگا ہو، چاہے مکی لگا ہو، چاہے کچھ لگا ہو تو قابل قبول. اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو چاہے مدنی لگا ہو قابل قبول. کیا بات ہے. حضور تاجدار اہل سنت، فرمان شہید بغداد، جانشین شہید بغداد، حضور اسلام میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عبداللہ بن ابی بن سلول مدنی تھا، یہ مدنی ہونے کے باوجود بھی ناکام رہا. ہم وہاں سے 2000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، بدایونی ہے، الحمدللہ کامیاب. یہ چکر میں ڈالنا کہ اپنی نسبت کیا لگاؤ. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے اسی ہندوستان میں، بیچارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید، مگر افسوس کہ نہ قادری ہو سکے نہ چشتی ہو سکے. الحمدللہ بدایوں کا وہ آدمی جو سنی مسلمان کسی سے مرید نہیں ہوتا، کسی سے مرید نہیں ہے، مگر ہے سنی مسلمان، عقیدہ ٹھیک ہے، کامیاب ہے. تو چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سب کچھ ہے. اور کچھ نہ ہو سکے تو بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا تو ہے. مگر یہ بیچارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے، نہ قادری ہو سکے، نہ چشتی ہو سکے، نہ سہروردی ہو سکے، نہ نقشبندی ہو سکے، نہ محمدی ہو سکے، صرف دیوبندی رہ گئے. کچھ نہیں ہو پائے. مرید بھی ہوئے، کچھ نہیں ہو پائے. شجرا ہاتھ میں پکڑا، کچھ نہیں ہو پائے. تو یہ چکر نہ دینا کہ یہ لگا لو اور وہ لگا لو. ارے جو بھی لگا لو، ہم قادری ہیں الحمدللہ تاکہ پہچانا جائے، چشتی ہیں تاکہ پہچان ہو جائے. نسبت بدایونی ہے، دہلوی ہے، لکھنوی ہے، پہچان کی باتیں. محمدی لگانے سے کوئی محمدی نہیں ہوتا. دل کی روشنی بتاتی ہے کون کتنا بڑا محمدی ہے. محمدی اچھا محمدی بھی ہیں اور رسول کے نام سے خوشی بھی نہیں حاصل ہوتی. ان کی ولادت باسعت کے دن پر اچھا بھی نہیں لگتا. ان کا نام کوئی لے تو یہ غلو کر رہا ہے. ان کی نعتیں بھی سنائی نہیں دیتی، ان کا چرچا بھی دکھائی نہیں دیتا. گنبد خضرا کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. سنہری جالی کی طرف بھی منہ کر کے نہ کھڑے ہو. ارے کیسے محمدی ہو؟ تمہیں یہ جھوٹی توحید مبارک ہو. یہ جھوٹی توحید جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. توحید سچی نہیں ہے. رسول اللہ کی توہین کر کے اچھے محمدی ہو. ارے ہم قادری ہیں، آج تک عبد القادر
साहब नहीं कहा गौस पाक को। क्या बात है, क्या बात है, आज तक मोइनुद्दीन अजमेरी साहब नहीं कहा, जब भी कहा सुल्तानुल हिंद कहा, गरीब नवाज कहा, कभी अब्दुल कादिर साहब कहा, जब भी कहा गौसे आजम कहा, शेखुल शुयूख कहा, शेखुल कुल बिल्कुल कहा। तुम कैसे मोहम्मदी हो कि मोहम्मद साहब ने फरमाया, मोहम्मद साहब ने कहा, ये मोहम्मद साहब, ये कौन सा लक़ब है, ये कौन सी ताज़ीम है, ये कौन सा मोहम्मदी होगा? मोहम्मदी होते तो कहते कि खातमुन नबीय्यीन, मगर ये बात तुम कह कैसे सकते हो? तहज़ीरुन नास ने तुम्हारी पोल खोल दी है कि तुम्हारे जो तरबियत देने वाले थे वही नहीं मान के चलते कि आखिरी नबी है। कहते हैं कि अगर कोई नबी आ जाए, अरे ऐसी की तैसी से करके आ कैसे सकता? तुम्हारे घर से आ जाए तो आ सकता है, अल्लाह के आगे नहीं आ सकता। ये अजीब और गरीब मोहम्मदी है। क्या बात है, रसूल का इल्म छीन रहा है। ये अजीब मोहम्मदी है, रसूल से रसूल के इख्तियारात छीन रहा है, जो रसूल की अज़मतें छीन रहा है, लिवाउल हम्द उनके हाथ से छीन रहा है, मकाम महमूद छीन रहा है, गौसे कौसर छीन रहा है। कोई अच्छे मोहम्मदी हो तुम, इरशाद फरमा दिया, वरना पता नहीं क्या करती है। कुरान में कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह अपने हबीब को इन जाहिल गुंडों से महफूज कर चुका। हम सिर्फ खिसियानी बिल्ली खप्पर हो गई है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जानशीने शहीद बगदाद, जानशीने शहीद बगदाद, हुजूर अज़्ज़म मियां साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावे इतने बड़े बेगुम्बदे खजरा गिरा देंगे। अरे बड़े सरकार का दरवाजा तो गिरता नहीं तुमसे, बेगुम्बदे खजरा ढाने के दावे हैं। क्या बात है, वाह। कसम खुदा की, अल्लाह ने फरमा दिया कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सके ऐसा नहीं। वादा कर लिया कि अल्लाह ने आपको महफूज कर लिया। किससे? मिनन नास। अब ये नास बड़ा अजीब गरीब है। वह मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिनास है, और मिनल जिन्नति वन नास में भी नास है, और यासिमुका मिनन नास में भी नास है। कौन धोखे दे रहा है, वसवास कौन डाल रहा है? सबसे आखिरी सूरत कुरान की, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दिलों में वसवसे डालने वाले सिर्फ जिन्नात नहीं होते। कुरान कह रहा है मिनल जिन्नति वन नास, ये जिन्नातों में भी है, इंसानों में भी है। लोगों के दिलों में वसवसा डाल रहे हैं। ईद मिलादुन नबी ना मनाओ, ये मनाना जायज नहीं है, ये वसवसा ही तो है। अगर वसवसा न होता तो 800, 900, 1000 और 1100 साल से क्यों मनाई चली आ रही? मदीने वालों ने क्यों मनाया नबी की आमद को? अब आप कहें वो तो हिजरत की आमद थी, ये पैदाइश की आमद थी। अब एक गधे अगर पैदा न होते तो नारे रिसालत, नारे गौसिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताजदारे अहले सुन्नत, फैज़ाने शहीद बगदाद, जानशीने शहीद बगदाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल में ऐब तलाश करते, किस रसूल में? जिस रसूल का नाम ही अल्लाह ने मोहम्मद रखा है। कुफ्फारे मक्का भी जानते थे कि जिसका नाम मोहम्मद है उसमें कोई ऐब नहीं। जानने वाले जानते हैं। कुफ्फारे मक्का रसूल की बहुत बुराई किया करते थे। जादूगर कहते थे, काहिन कहते थे, शायर कहते थे, पागल कहते थे और पता नहीं क्या क्या, मगर मोहम्मद के लफ्ज के साथ नहीं कहते। क्या कहते थे? मुजम्मम। ये नहीं कहते थे कि मोहम्मद बुरे हैं, कहते थे मुजम्मम झूठा। मोहम्मद काहिन और जादूगर है, ये नहीं कहते, मुजम्मम जादूगर है। क्योंकि मोहम्मद अरबी का लफ्ज है, इसका माना ही यह है कि जिसमें कोई ऐब न हो, जिसकी हर वक्त तारीफ ही होती हो, उसको मोहम्मद कहते हैं। और जिसमें ऐब हो उसकी तारीफ नहीं की जाती, मजम्मत की जाती है।
بات الگ ہے کہ آپ کے نزدیک عیب ہوں گے. اللہ نے جس نے نام رکھا ہے اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں. کون سا عیب ہے رسول میں؟ رسول کو دیکھنے والوں سے پوچھو, اپنی عقل نہ دوڑو, راویوں کے پھیر میں نہ پھنسو. پوچھو رسول کو دیکھنے والوں سے کہ بتاؤ رسول دیکھنے میں کیسے لگتے, کوئی عیب لگتا ہے؟ سوتے جاگتے دیکھا, چلتے پھرتے دیکھا, کھاتے پیتے دیکھا, بات کرتے ہوئے دیکھا, جنگ کے میدان میں دیکھا, امن و امان میں دیکھا, مسجد میں دیکھا, مسلح میں دیکھا, بتاؤ ان کی شان کیا ہے؟ تو دیکھنے والا پکار اٹھے گا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پکار اٹھے حسان ابن ثابت کہ آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں, آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو ہماری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں, اور آپ تو ایسے بے عیب بنائے گئے ہیں گویا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے. ایسے رسول کے جس کا نام ہی محمد ہو, اس میں عیب تلاش کر رہے ہیں. بڑی پیاری بات فرمائی نبی کریم نے. میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ ایسے بے وقوف لوگوں کی بات سے رنجیدہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے برائیاں کی تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ صدیق دیکھو اللہ نے مجھے کیسا بچایا ان لوگوں سے. آج کے رسول اللہ کیسے, بخاری کی حدیث ہے, ضعیف کا الزام نہ لگا دینا, کیسے بچایا؟ فرمایا دیکھو یہ مزمم کی برائی کرتے ہیں اور جبکہ میں تو محمد ہوں. یہ تو مزمم کو برا کہتے, اس رسول میں عیب, اور جو رسول میں عیب نکالے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتا. علم کا تعلق اللہ سے ہے, علم اللہ کی صفت ہے. اب لوگ نہیں جانتے اس بات کو تو میری کیا غلطی. عالم صرف اللہ ہے, اس کی عطا سے علم کسی اور کو پہنچتا ہے. وہ دے تو بندہ تھوڑا بہت جانے لگتا ہے. اے اللہ یہ بتا کہ پوری دنیا کو کتنا علم دیا, جس میں امریکہ بھی, ناسا بھی, جرمن بھی, جاپان بھی, سب ملا کتنا دیا. قرآن کہے گا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کتنا دیا؟ پوری دنیا کا علم ملا کر اس میں شیطان کا علم بھی ہے. اب یہ باتیں کرنا چھوڑ دو کہ شیطان کو رسول سے زیادہ علم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا قلیلا قلیلا, تھوڑا سا, بہت بڑا انعام دیا ہے. اور اے میرے رب اپنے پیارے حبیب کو کتنا دیا. یہاں تو مسئلہ چل رہا ہے کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم, انہیں چارپائی کے نیچے کا نہیں معلوم, انہیں مدینے سے باہر کا نہیں معلوم, اور آج انہیں یہ نہیں معلوم کہ بدائی انہیں محفل سجی ہوگی. یہاں تو یہ مسئلے چل رہے ہیں. قرآن نے دامن پکڑا, کیا کہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور اے حبیب آپ کو تو اتنا دیا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اتنا. اب لسٹ بنا لو, بنا لو لسٹ. کی کیمسٹری نہیں جانتے تھے, فزکس نہیں جانتے تھے, پیٹ کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے, جنگ میں کیا ہو رہا ہے نہیں جانتے تھے, کون شہید ہوا کون زندہ رہا نہیں جانتے تھے, اور قیامت تک کی لسٹ بنا ڈالو. آج بدایوں میں کیا ہو رہا ہے, جشن عید میلاد النبی کی محفل سجی ہے, نبی نہیں جانتے تھے. سب بنا لیجئے, لاکھوں ہزاروں کروڑوں بن گئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا. اب تم کہو کہ پیٹ کے پیچھے کا نہیں معلوم تھا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, مگر اب معلوم ہو گیا ہے کیونکہ علمک ما لم تکن تعلم. اب تم جو نہیں تھا بیان کرتے چلے جاؤ, ہم اس کے جواب میں علمک ما لم تکن تعلم پڑھتے چلے جائیں گے. اور فرمایا کہ یہ قلیل نہیں ہے, یہ تھوڑا نہیں ہے. وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کیا اللہ عظیم فضل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, جشن محسن کائنات, سرکار کی آمد, حضور تاجدار اہل سنت, فیضان شہید بغداد, جانشین شہید بغداد, حضور الزام میاں صاحب طلع. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ محبت رسول اور اطاعت رسول اور فلاں. منافق بھی نماز پڑھتا تھا, اطاعت میں کمی نہیں کی, اطاعت پوری.
نماز پڑھ رہا تھا, نبی کریم امامت فرما رہے تھے, اور یہ لوگ جن کے دل میں محبت رسول نہیں تھی, یہ پیچھے نیت باندھے کھڑے رسول کے پیچھے. آپ ذرا سوچیے کس کے پیچھے؟ نبی کریم کے پیچھے. مگر عقیدہ یہ تھا کہ پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے, تبھی تو آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے. اگر یہ جانتے ہوتے, اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. چلو تم یہ نہیں جانتے کہ رسول پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں, یہ تو جانتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں یہ اعتقاد نہ